یہ قسط محض ایک کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ جذبات کا ایک ایسا طوفان تھی جس نے لالچ، خوف، غرور اور خاموش اذیت کو بے نقاب کر دیا۔ پہلے ہی منظر سے یہ ڈرامہ ہمیں ایک ایسے نظام کے روبرو کھڑا کر دیتا ہے جہاں سچائی سے زیادہ طاقت کی آواز بلند ہوتی ہے۔ فراست علی خان ایک پر اعتماد اور بااثر شخص کے طور پر سامنے آتے ہیں، ایک ایسا شخص جسے یقین ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا، مگر یہ اعتماد آہستہ آہستہ جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے اور ہمیں نظر آنے لگتا ہے کہ بھروسے کو ہتھیار کیسے بنایا جاتا ہے۔ بینک والا منظر اس قسط کے طاقتور ترین لمحات میں سے ایک ہے۔ ایک بزرگ آدمی جو پہلے ہی بیماری، امید اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، لفظ فراڈ سنتے ہی بکھر کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ساری جمع پونجی، اس کی بیمار بیوی، اس کا مستقبل، سب کچھ صرف ایک گفتگو میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات، یہ دھوکہ کسی اجنبی نے نہیں دیا، بلکہ اس شخص نے دیا جسے وہ اپنے خاندان کی طرح سمجھتا تھا۔ وہ خاتون بینک آفیسر حقیقت کی عکاسی کرتی ہے، سرد منہ، پیشاور اور جذبات سے آری۔ وہ ہمدردی کے لیے اصول نہیں توڑتی، اور یہی بات اسے ظالم بنا دیتی ہے، حالانکہ وہ صرف حقائق بیان کر رہی ہے۔ جیسے ہی کہانی صنم اور فدا کی طبی جدوجہد کی طرف بڑھتی ہے، ڈرامے کا انداز خاموشی سے بدل جاتا ہے۔ یہاں غصے کی جگہ خوف لے لیتا ہے۔ یہ سوال کہ صرف شوہر کے ٹیسٹ کیوں، بے چینی کا ایک بیج بو دیتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی کبھی خطرہ شور مچا کر نہیں آتا، وہ خاموشی سے آتا ہے، الجھنوں اور لاجواب سوالوں کے ذریعے۔ پھر آنٹی نزہت کا وہ پریشان کن ٹریک سامنے آتا ہے، تنہائی، بخار، ذہنی دباؤ، بند دروازے، مدد کے لیے چیخیں۔ یہ صرف بیماری نہیں ہے، یہ تب ہوتا ہے جب انسان کو جذباتی طور پر لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ ان کی حالت کا گردن توڑ بخار میں بدل جانا دل دہلا دینے والا ہے، مگر حقیقت پسندانہ ہے۔ یہ ڈرامہ ایک واضح پیغام دیتا ہے، صحت کو نظر انداز کرنا، خاص طور پر ذہنی اور اعصابی علامات کو، جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے متوازی نوجوان نسل معاشرے کی ایک اور بدصورت حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے تذلیل تفریح بن جاتی ہے، پیغامات وائرل ہو جاتے ہیں، عزت انتقام میں بدل جاتی ہے۔ یہاں ولی کی معافی الگ دکھائی دیتی ہے، وہ جذباتی پختگی کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا پرسکون جواب ثابت کرتا ہے کہ طاقت کو ہمیشہ شور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قسط کا اختتام فضا میں موجود تناؤ کے ساتھ ہوتا ہے، قانونی دھمکیاں، طبی ایمرجنسیز، ٹوٹے ہوئے رشتے اور انکہے سوالات۔ مجموعی طور پر یہ قسط ایک مضبوط یاد دہانی ہے کہ اندھا اعتماد زندگیاں برباد کر سکتا ہے، خاموشی جان لے سکتی ہے، اور انا کی قیمت اکثر پیسے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ محض ایک ڈرامہ نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے، ہمارے نظام اور ہمارے رشتوں کا آئینہ ہے۔ اگر یہ شدت برقرار رہی تو آنے والی اقساط اور بھی زیادہ طاقتور ہوں گی۔